سلطان باہو کو کہنا پڑا نا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو. چلو مکائی چھڑی انہوں نے گل، شرم بھی آئی سانو بہت. تو فقیر کے جو صحبت تھی، جو اب اس کو پہ مضمون جو لکھنا ٹھہرا، تو میں نے قرب حق لکھ ڈالی، مضمون لکھ دیا میں نے. جب قرب حق کو 2 سال بعد میں نے پڑھا، میں کہ پائی جی جرنی ختم نہیں ہویا، بہت ساریاں گلاں نے اب میچور ہو رہی ہیں، اب اس کے اندر نئے رنگ آ رہے ہیں. یہ جب کوئی بنیاد پڑتی ہے، بیج ہوتا ہے، زمین میں جاتا ہے، بیج چھپ جاتا ہے، کیا چیز باہر نکلتی ہے؟ ایک کمپل، بڑھتے 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 قداور درخت، شجر سایہ دار، اس کے اوپر پھل لگ رہے، اس کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے اندر جو پھل لگتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں واہ کتنا میٹھا پھل ہے، اس کے اندر ایک گٹھلی ہے، اس کے اندر سارا راز چھپا ہے. تو جس نے جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فلسفہ نگاہ جو ہے کہ ان کے زور ان کے جو وہ ان کی نگاہ سے جو بدلتی ہیں اندر، تو وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیج بو دیا، اب اس کو ٹائم لگنا ہے میچورٹی کا. تو آہستہ آہستہ اندر ہی ڈائمنشن کھلیں گی، اندر ہی آپ ہی سوال تے آپ ہی جواب. وہ فیڈ کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ بیج، اس کی تو اوریجن میں یہی ہے. مثلا تسی اگر گندم لاؤ تے آم دا درخت نہیں نکلدا نا جی، یا آم لاؤ تے گندم تے نہیں کٹ سکتے نا. فقیر اگر نگاہ کا بیج بوئے گا تو اتنے خواہشات تے نہیں پیدا ہوں گی، اتنے تو روشنی پیدا ہوگی نا. تو روشنی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے فطری کہ آہستہ آہستہ. پائی جی یہ جو آپ سورہ رحمان سنتے ہو، کلندر پاک فرمایا کرتے تھے یہ آپ دن میں 3 بار سنتے ہو، 7 دن 20 منٹ کچھ سیکنڈ کی تلاوت ہے. یہ دن میں بنتے ہیں تقریباً 161 منٹ، ایک ہفتے میں 424 منٹ بنتے ہیں. اکھاں من کیتیاں ادھر جا ادھر جا، پھر کدھرے کیا کہ وہ انہوں نے کیا سی تلاوت غور نہ سونی یار، پھر جھٹکا دیا 10 منٹ بعد دی تلاوت لنگ چکی سی. اینی تلاوت اٹلی تو بھی پھر آئے، لاہوروں بھی پھر آئے، رات دی روٹی بھی کھا لئی، انہیں بعد واپس آئے کہ اچھا تو 424 منٹ میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے جب اندر سپاک ہو. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، اگر 500واں سیکنڈ سپاک ہو گیا 500ویں حصے میں جسم پھٹ جائیں گے. ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جی ٹورنیڈو لے کے آتا ہے، طوفان لے کے آتا ہے، زلزلے لے کے آتا ہے، بجلی چمکتی ہے، ٹوڈیاں ٹنگاں کمبڑیاں ہوندی نے، بجلی گرتی ہے، ہر شے جل جاتی ہے. تمہارا رب بہت قوی ہے، علیج العظیم ہے، قادر مطلق ہے. کیسا رب ہوگا؟ اور کرم کا یہ حال ہے اور رحمت کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک دفعہ کہہ دے اللہ تو پاویں فرشتے چھپا لیں، پھر دوسری دفعہ پھر فرشتے چھپا لیں، پھر تیسری دفعہ پھر فرشتے چھپا لیں، چوتھی بار اللہ کہتا ہے، اللہ کے اندر ٹوڈا کی مسئلہ ہے بھائی، تمہارا کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، مجھے پکار رہا. کہا آخری سانس یہاں سے روح نکلنے سے پہلے تک اگر تم نے توبہ کر لی ہم قبول کر لیں. ابلیس کو کہا تھا ہم توبہ کا در آخری اس تک کھولے رکھے. اتنا مہربان اللہ. تے حالت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں میں تینوں تکساں تو کہنے تو نہ تکساں. کہا موسیٰ پہاڑ دیکھ، وہ سامنے دیکھ، تجلی گری ہر شے سڑ گئی. اور سیتے اس طرح رٹے لائے، تسبیح پھڑی تے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک تیز 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 تیز. یار کدی روٹی میں تانوں کہاں پائی تسی کو بھوک لگی، میں کہاں سمجھ تو کھا لے، تسی منو گے میری گل؟ وہ منو گے؟
چودھری صاحب نے تو روٹی کھوائی نا جی پریکٹیکلی. جس ایتھے انٹر ہوئے چودھری صاحب کہیں لو بھائی جی آج کا کھانا یہ ہے کہ آج آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں, سمجھیں آپ نے کھانا کھا لیا. تجھے کہنا یار چودھری صاحب کی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پریکٹیکل کیتا. یہ اللہ نال محبت کاکی سے محبت ہے. شیواں ہوئی ہیں نے پرفیوم لگے نے ادھارے دے, کپڑے ادھارے دے, آواز بنائی ہوئی ہے, ساری رات شعر یاد کیتے نے انہوں امپریس کرنا واسطے. میرے رب کی باری آئی, انہوں کاکی سمجھ لو, اتنا تو دے دو درجہ کہ تمہیں اس سے پیار ہے, اور غرض کوئی نہیں. بن مانگے برسات سے کیا غرض ہو, جو پہلے ہی اتنا دے چکا ہے ہمیں انسان بنا دیا, اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی. ہمیں امت سید الانبیاء علیہ السلام میں پیدا کر دیا, اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی. ہم اچھے ہیں یا برے جو بھی. بھائی جی وہ تیز تیز تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. کیا ملا وہ یار. میں آپ سے باتیں کروں اور میں یہ والے فکرے بولے اور سنو گی, اور میں تو دس رہی تجھے کو یہ آواز بھی نہیں سمجھ آ رہی. جب آپ کسی سے بات کرتے کیسی ہو, ہائے ہائے کیسا اس کے اندر ایک پیار ہوتا ہے ایویں رومانٹک. آپ کے مزاج میں محبت یار. دل کی صفت کیا ہے, حب. حب کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہبا سے نکلا بیج, محبت کا بیج ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر محبت رکھی. تو جب اللہ کی باری آئی, وہ میں عصر کی نماز, ہم ایک میں پنڈی میں رہا کرتا تھا تو مسجد تھی وہاں پہ, تو باجماعت نماز پڑھنے جاتا تھا. وہ 4-5 بندے ہوتے سنجی ٹوٹل. تو میں دیکھتا تھا, میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو ہی سلام پھیرا امام صاحب نے تو وہ سے اچھا بھائی بڑا پریشان, جس طرح ہم فاتحہ نہیں پڑھنے جاتے کسی, وہ اچھا بیچارہ دکھی بیٹھا ہے. ایک مجمع ہے, چلو جی دعا کرو جی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آمین جی اللہ مغفرت کی پڑھے. آپ سوچو ایک دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ کل شریف, اول و آخر درود شریف. یہ ذرا پڑھ کے میں نے دوسرا. اب یہ پڑھنا ہے محبت سے, صبر سے. اللہ کا شکر ادا کرو, اتنی سینسز دی ہیں اللہ نے. سو اللہ کی باری آئے تو دے دبا دب. سو اگر آپ کسی سے اس طرح باتیں کریں تو اس تو نہیں سمجھ آئے گا. جو اگر اللہ سے بات کریں, اے اللہ تو کس قدر شاندار ہے. اب اس نے واہ, وہ تو پہلے ہی دیکھ رہے, انہوں نے کیا واہ کیا اچھی بات کی. اب اس کو آپ اچھے لگنے لگ پڑے. انہوں نے کیا تھوڑی جی گل بتا اور تعریف کر. پھر آپ نے اس کی حمد و ثنا کے کلامیں باندھ دی. آپ مجھے بتائیں جب آپ نے اس سے اتنا پیار کیا, وہ تانوں کوئی دنیا دی چیز دے کے تے تانوں ابلیس دے ہاتھوں مروا دے. بادشاہ کے پاس آپ جائیں اور بادشاہ کو کہیں شہنشاہ سرکار 500 روپیہ دینا. انہیں کہنا یار بھائی گل سن, میں بادشاہ یہ گفتگو نہیں کرنی, میرے نال وہ منگ جڑی میری شان دے مطابق. یہ 500 تو باہر گیٹ والے کو لے لینے سے. تو اب اللہ کے پاس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم, تو اللہ کس قدر خوش اور موج میں آئے کہ اب ہم اس کو نوازیں گے, اس کو اب ہم سنواریں گے, اس کو ہم مراد دیں گے, اس کو ہم ہدایت دیں گے. ہم تو اس دنیا کی وجہ سے کہنے پائی جی اور کچھ نہ دینا, بس 56 کروڑ کی چوتھائی دے دیں. یہ پرانا فکر ہے. ہمارے لاہور میں یہ روایت چلتی تھی, جس بندے نے ملو کہنا سی بس 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے. 14 کروڑ آج کل تے پائی مکان 60 کروڑ دا بھی ہے. اتنے ارباں دیا گلاں ہو رہی ہیں, تسی تے میں اتنے ہی پھنسی ہیں. 14 کروڑ اور مانگنا ہے تو اس سے وہ مانگ لو کہ
بس تو ہی آ جا ویڑے آ بڑھ میرے، تو محبت کی بات چلے گی، اس سے بات کرو گے تو کتنا اچھا لگے گا اس کو کہ یار اس کو میرا احساس ہو گیا۔ پھر انسان یاد کرتا ہے تو نے کتنے اچھے مجھے ماں باپ دیے، کتنے اچھے دوست دیے، کتنی اچھی انہوں نے تربیت کی، تیرا نام کا احساس میرے اندر جگایا۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو کلندر پاک کیوں کہتے ہیں؟ کلندر اس لفظ ہے، ویسے تو اس کے کئی معنی ہیں، کہ کل اندر کسی نے کہا جو توحید کے سمندر کا بحر احدیت کا تیراک ہو اور ایک نقطہ لے کے باہر آ جائے، چونکہ یہ لفظ کلندر ہے، دور موتی ہو گئے تھے۔ کلندر پاک نے فرمایا کلندر عشق کی انتہا کا نام، تو میں دعا کیا کرتا تھا میرے بابا کو عشق کی انتہا عطا فرما۔ تو میں نے ان کے جانے کا منظر دیکھا، ان کی کیفیات دیکھی، اس میں سے خود بھی گزرا، تو میں نے کہا یار یہ عشق کی انتہا کے مسافر تھے واقعی، جو انہوں نے کہا وہی پریکٹیکل تھا ان کا۔ عشق کی انتہا یعنی جو اللہ کے لیے سب چیزیں چھوڑ دی، بڑا مشکل کام۔ یہ تو اسی نہیں کہتے کاکی نو میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، اچھا اتنی سادی ہوتی کدی نہیں ہونے کیا لے ہی آ ایک دفعہ، یہی ہوتا نہیں، زمین و آسمان کے کلام میں دودھ کی نہر کھود دوں گا، تیرے آستے مخمل دے کاپڑ بچھا دوں گا۔ وہ بھی ساڑی اتنی سادیاں کاکیاں، میں صدقے جاؤں انہیں سارے تھے، کہہ رہے تمہاری آنکھیں ہرنی کی طرح موٹی ہیں۔ اچھا انہوں نہیں پتہ کہ ہرنی دی آنکھ بہت موٹی ہوتی نہیں، انسان دی آنکھ اتنی موٹی پیڑی لگ دی۔ تو انسان اس تعریف، ہر انسان کو تعریف چاہیے کہ اس کو پسند کیا جائے، اس کے عیب نہ ڈھونڈے جائیں خدا کے لیے۔ اللہ نے اس کے اندر بے تحاشا وصف پیدا کی۔ جب آپ اللہ کی باتیں نہیں سنتے تو ناشکری ہوتی ہے، جب آپ اللہ کی بات سنتے ہو اور اس پہ عمل کرتے ہو تو وہ شکر ہو۔ کچھ شکر ہے نہیں گا کہ روٹی بہت زیادہ کھا لی، انصاف ہی نہیں آ رہے، وہ بات کہیں شکر الحمدللہ تیری جنا لبدی تے پھر یہ آپ نے سنا نا شکر صبر، اسی بس میں اپنے اپنے حساب نال انہیں امپلیمنٹ کیتا اپنی زندگی تے چلو بھائی جو میں سمجھنا ہوں ٹھیک ہے۔ یہ تو فقیر ہے انہیں کہ بھائی گل سن اے میاں صاحب بہ جو، یہ انج کہانی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کل اللہ ہے اور وہ مقناطیس ہے اور ذرہ جو ہے وہ سٹیل ہے، تو مقناطیس کے قریب سٹیل کے جانے کا کلچر ہی نہیں، غیر فطری بات ہے۔ تو فقیر آپ کو ملا تو وہ آپ کو ملا ہی اس لیے کہ آپ بھی لوہے کے ذرے ہو، تو لوہے کے ذرے میں پورا پوٹینشل ہے کہ میگنٹ سے جا کے ٹکرا جائے۔ اللہ میگنٹ ہے نا، اللہ نے ہر ذرے کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، جب تک کہ اللہ کہتا ہے میری ول نہیں ہوگی تم آپس میں نہیں ٹکرا سکتے۔ نہیں ٹکراؤ گے آپس میں، آپ روئے زمین پہ ہیں، آپ لوہے کے ذرے ہیں، آپ کو فقیر مل گیا، وہ میگنٹ ہے، وہ بھی لوہے کا ذرہ تھا، وہ مین میگنٹ سے مس ہوا، اس کو اس نے عطا کی، وہ میگنٹ بن گیا۔ اب آپ خود بخود اس سے اٹریکٹ ہوگے، قریب جاؤ گے نا لگے گا کھینچ پہ رہی ہے، کہنا سمجھ نہیں آتی، جانا ہوتا ہے کسی اور تیری اور چلا تو کہ میں جانا کدھر ہوتا ہے ادھر ادھر رک کر لینا پتہ نہیں۔ وہ فقیر زیر لب مسکران رہے، انہوں پتہ ہے ہون پھنس گیا۔ ایک بابا تھے، بابا دیدار شاہ رحمت اللہ علیہ، گردیزی سید تھے، حضرت شاہ یوسف گردیزی کی اولاد میں سے تھے۔ کہنے لگے شاہ جی ایک دن اسی طرح بیٹھے گلاں کر، میں بھی مٹھیاں مٹھیاں گلاں تو پھسیا تے پھس گیا تواڈے سامنے، ہن مینوں لگدا ہے کہ ہن تواڈی واری، چونکہ تسی بھی ہن مٹھیاں مٹھیاں گلاں تو پھس چکے ہو۔ وہاں سے مجھے خیال ہے یہ لوہے کے ذرے والی سٹوری کلندر پاک نے پھر مجھے فیڈ کی،
کہ میگنیٹ اور لوہے کے ذرے کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے. یہ میگنیٹ ہے نا، یہ اتنی دور ہو نا، لوہے کا ذرہ ادھر ہو، تو اس نے ذرا سی جنبش کرنی ہے. ہم نے اپنے زمانے میں کرتے تھے، کاغذ کے اوپر لوہے کا ذرہ رکھ کے نا نیچے میگنیٹ رکھ لیتے تھے، اس کو چلاتے تھے. دیکھو جادو کیسا ہے، کاغذ کے تھرو بھی چلا رہے ہوں گے. تو اب یہ ذرا سا قریب ہے، یہ کھڑپ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، چونکہ اس کی ول ہے میگنیٹ کی کہ پائی جی بس ختم، آ جا. چپک گیا. جب چپک گیا تو اب ظاہر ہے اس کے اندر بھی میگنیٹک پل پیدا ہو، لیکن وہ بھی لوگوں کو چپکائے گا اپنے ساتھ، لیکن صرف لوہے کے ذروں. اب اس کے لیے پروسیس ہے. چپکنا جو ہے وہ لاخوفی ہے، مس ہونا ہے. جب وہ چپکے گا تو اس کی اندر کا باطن چینج ہوگا، میگنیٹک پول آ جائے گی، اس کسی مین کی طرف ٹلٹ ہوگا جو پول ہے. یہ تو ذرہ ہے نا، تو یہ مین کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اس کی اٹریکشن محسوس کرے گا ہمیشہ. یعنی دل کا دوسرا رخ جو ہے، دل کا جو دوسرا رخ ہے جس سے وہ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اس طرف کو چلنا شروع ہو جائے. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کیسے. مثلا دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک اندھے ہوتے ہیں، انہوں کو ایک کرنا وہ کر لیں گے، خود نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے. ایک سعید لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف ایک سپاگ ہی لگ جائے، ہو گئے. جس کو کلندر پاک نے فرمایا کہ ایک منظور نظر ہے ایک کوشش سے، انہوں نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا. سو ہم نے جب اس جرنی کا سفر میں نے لکھنا چاہا، بھائی جی میں اپنے والوں کتاب لکھ کے بڑا خوش تھا. بعد میں نے خیال ہے کہ گل تو بنی کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے باقی دنیا تو پڑھے. پھر میں نے کہا میں دوسری کتاب لکھتا ہوں. پھر میں نے دوسری کتاب لکھنی شروع کی. ایک وقت آیا ماں جی کی ڈیتھ ہوگی تو کتاب رک گئی. اب میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں، میں لکھ نہیں سکتا. اب میں جتنی ونڈوز لکھ رہا ہوں، جتنا بول رہا ہوں، وہ میرا وہی این ایس سے آن دیٹ جرنی ہے، جس میں اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کا جو بیان ہے، یہ ذکر ہے ایکچولی میرا. اس کے اندر ٹریولنگ ہے، اس کے اندر ایک لذت ہے جو سب کو باندھے رکھتی، جو سب کو کھینچتی اس طرف. لیکن مجھے اپنی حقیقت بھی پتہ ہے اور مجھے اپنی اصلیت بھی پتہ ہے. مجھے پتہ ہے یہ میگنیٹک پول کا سورس کہیں اور ہے. یہ کل تو وہی ہے. اللہ فرمایا کرتے ہیں بندے کا کام بندے سے لیتا ہے، کرتا خود. چلو جی کلیئر ہوگی ساری باتیں. تو جو ان کے اقوال ہوتے ہیں، فرمودات ہوتے ہیں، وہ میں کوئی نشہ لینا اس سے نہیں ہوتے کہ میں آج کلندر پاک کی گل سنی، آج میرے حواس کم نہیں کر رہے. یار ایک ہی گل ہوئی، حواس کیوں نہیں کم کر رہے؟ نشہ ہو، بابا وارث شاہ کہتے ہیں نشہ ہو جڑا اندر جگاوے، کتاب ہو جڑی بنا حرفاں سبق پڑھاوے، عشق ہو جڑا رب دے نیڑے لے جائے. تو اب پتہ چلا کہ یار یہ رب دے نیڑے لے جانا، یہ بابا وارث شاہ کی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی. جب میں نے یہ سارا اس سفر کی جو ابھی بھی سفر ہے، میں کلندر پاک کو پوچھ بیٹھا، میں کہ جی میں نے گل دس دیو اگے کی کرنا، یعنی مرنے کے بعد برجستہ بغیر انتظار کیے یہی کرنا. میں کہتے بڑا رولا ہے تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. میں اپنے اندر پڑھا ایک، میں نے کہا پھر گل سنو انج کرنی ہے، تسی اس سائڈ نو تدفین ہوئے گی تواڈی تے میری بالکل دوسری سائڈ تے تدفین ہوئے گی، تاکہ کدی تسی میں فاصلہ اتنا ہو. انہیں کہ صحیح ہے تو جتھے مرضی دب لے اپنے آپ. یہ تو تیرا خیال ہے. بات یہ کہ محبت کا سفر ختم ہوتا ہے. مجھے بتائیں ایک ایسی محبت ہے 6 مہینے محبت رہندی ہے، ویاہ دے بعد 3 دن نہیں رہندی. دعا کرو ایسی محبت میں. حب سے نکلا ہے نا. جو چیز دل میں نہیں ہے وہ لفظوں کا نام تو محبت کوئی نہیں ہے.
جو لفظوں کا نام محبت ہے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ جسم کی، یہ مجاز کی ہے. دل کی صرف حب ہے. اگر دل میں محبت آ گئی وہ صرف فقیر کی نگاہ سے آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور وہ اگر محبت آئی وہ مرنے کے بعد بھی وہ اسی کے صرف. اللہ کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں. جیسی اللہ کی نعمتوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ان گنت نعمتیں. ان گنت کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ کاؤنٹ نہ کر سکیں، یہ ہوتی ہیں ان گنت. تو جب آپ اس کو، جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، تو محبتیں نہیں ہوئی. روح کو تو موت ہی نہیں، جسم کو موت ہے نا. تو جے تسی اللہ نال محبت نہیں کی تھی تو تانوں کیوں ملے جی؟ جس سے محبت ہو وہ کہے بسم اللہ تشریف آؤ جی آؤ بیٹھو. تو جس سے نہ ہو کہنا نہیں نہیں یار اس سے مجھ سے محبت، مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ ایک اینڈلیس جرنی، اس کو جگانا ہے، اس مردہ پن سے دل کو نکالنا ہے. تب ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس کر سکتے ہیں، شکر ادا کر سکتے ہیں. ہمیں ہر نعمت یاد محسوس ہونے لگ رہی ہے. یہ کون ہے جو ہمیں رات کو سلا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیں صبح پھر اٹھا دیتا ہے؟ پھر ہمارے گھر والے ہمیں ناشتہ کرا دیتے. ناشتہ کر لے، چاہ ٹھنڈی ہو گئی ظالمہ، پراٹھا بھی ٹھنڈا ہو گیا، منت تلے کرن والے بھی کالج موجود ہیں. یہ کیسی اللہ کی نعمت ہے؟ یہ میرے لیے کسی کے دل میں محبت میں نے ڈالی، میرے اندر کوئی کمال. وہ میں نے تو اگر کسی کاکی کے دل میں اپنی محبت ڈالی، تھوڑے دنوں بعد وہ موک گئی. پتہ چلے کوئی چکر، ایک کوئی گڑبڑے. محبت وہ ہے جو دو طرفہ ہوتی ہے. لہذا کلندر پاک فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت بھی دو طرفہ ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے. ون وے ٹریفک جو ہوتی ہے وہ سزا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دل لگی کہ بھائی جی میں ایک بندہ بیٹھا کہا رہی میں نے ایک کسی نال پیار ہو گیا. وہ کون ہے دس دے؟ ہلے پتہ نہیں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، لے لو. وہ یار کوئی چیز ہونی چاہیے. اللہ از ویری، اس کی ایگزسٹنس تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. مسئلہ محبت بھی ادھر نال کرنے جڑی جمی نہیں ہلے. کمال ایک آئیڈیالزم. اور اللہ جو ہمیشہ سے، جو محبت کے لائق ہے، جو محبت کرنے کے لائق ہے، جس سے محبت کی جانی چاہیے. فقیر کرتا کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے. یا تیرا رب بہت سونا ہے. ہر چیز میں نا آپ کو اللہ کی طرف پوش کرنا شروع کر. کوئی بات نہیں بیٹے بابا، ناممکن کو ممکن اللہ کرتا ہے. آنکھیں بند کرو، ابھی اللہ کے روبرو پیش ہو جاؤ. 3 بار دل میں اللہ پڑھو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پہ رحمت فرما رہا ہے، بن مانگے برسات ہے، تمہاری دعا کو سن رہا ہے. یاد رکھو اگر تم نے اللہ کو پکارا اور اس نے جواب نہ دیا، وہ رب نہیں رہے گا. یعنی تانوں یقین دلا رہے. لیکن یاد رکھو تمہیں ہی پکارنا نہیں آتا، لہذا یکسوئی سے پکارو، درد سے پکارو، ڈوب کے پکارو. چلو آنکھیں بند کرو، لو جی اکا من کرو. اسی خوب اکا من کی تھی. تھوڑے جی چکر آئے، تھوڑی دھڑکن تیز ہوئی. اب علم بھی نہیں تھا تو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے. کچھ آنکھوں میں نمی آئی، کچھ تھوڑا جا سا بھی اکھڑیا جا، کچھ تھوڑی جی گرمی لگی. بندہ کہنا یار کی گل ہے گرمی، کچھ تھوڑا سا لگا زلزلہ آ رہا ہے. تو پھر کلندر پاک نے دیکھا اتنے الجھاؤ بیٹھا ہے. انہیں کہا بیٹا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے، آنکھیں بند ہو تو روشنی پھیل جائے، زمین لرزتی بھی محسوس ہو، یاد رکھو ان میں سے کوئی نشانی ہو تو سمجھو تمہاری دعا قبول ہوگی. ہمیں تو کمیونیکیشن سکل کا بھی نہیں پتا. ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی تو ہمیں پتا چلتا نا وہ تواڈے نال گلاں کیویں کرتا ہے گلاں. آپ باتیں کر کے دیکھ لو. آپ کہتے ہو نا اللہ، کہتے کیا بات، سامنے آواز آنا، کسی کو بھی نہیں آتی آواز. اسی کہنے اللہ 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 اللہ، وہ کہنا وہ تجھے ان میں کہو میں دانوں کہاں اوزی اوزی اوزی، وہ کہنے بھائی جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس بندے. آپ باقاعدہ کہتے ہیں اوزی، کہنا جی ان گل ہوئی رسپونڈ. اللہ کو ادب سے پکارا جاتا ہے.
اللہ کو محبت سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ ہے ہی تعریف کے قابل، تمام حمد و ثنا ہی اللہ کے لیے، پیار سے پکارو اللہ۔